ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله تعالى وبلغنا رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا. ماہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہو گئی اور اس ماہ کی بے شمار اور کثیر برکتوں کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ اس کی ان ابتدائی تاریخوں میں پہلی اور دوسری تاریخ میں تمام اولیاء اللہ کے سردار حضور پرنور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. اہل محبت اور اہل عشق جو ہیں وہ بھی اس تاریخ کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ و تبارک ان کی بھی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، اس لیے کہ اولیاء اللہ کی اس دنیا میں آمد اور پھر ایک ایک لمحہ ان کا وہ بڑی برکتوں والا، اور آپ کی یہ کرامت تو انتہائی معروف اور مشہور ہے کہ آپ نے ولادت کے ساتھ ہی روزہ رکھا. جو کسی نے فرمایا کہ غوث اعظم متقی ہر آن میں، تو اللہ تعالیٰ و تبارک ان کے صدقے سے اور وسیلے سے ہمیں ماہ مبارک کی برکتیں عطا فرمائے. اس آیت مقدسہ میں روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ و تبارک نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے اگلوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. روزے سے متعلق جو فضائل تھے وہ کل آپ کے سامنے عرض کیے تھے. کچھ ایک آدھ اہم انتہائی بات روزوں سے متعلق فضیلت میں اور اہمیت میں وہ بھی عرض کر دی جائے کہ کس قدر عظیم برکتیں روزے داروں کو حاصل ہوتی ہیں. امام بیہقی جو ہیں جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں یعنی ماہ رمضان کے مہینے میں میری امت کو 5 باتیں عطا کی گئیں جو کہ اس سے پہلے عطا نہیں کی گئی. اور ان 5 باتوں میں جو اس امت کو عطا کی گئیں وہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان مبارک کی پہلی شب ہوتی ہے یعنی جب ماہ رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ و تبارک جل جلالہ و عم نوالہ اپنی شان کے لائق نظر فرماتا ہے اپنی مخلوق کی طرف، اور جب وہ نظر فرماتا ہے تو اس کی نظر فرمانے کا یہ صدقہ ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ وہ پھر انہیں عذاب نہیں دیتا. تو ظاہر ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کا ادب اور احترام، اس کا لحاظ اور خیال اور اس میں روزے رکھنے کی تیاری روزے داروں کو رکھنی چاہیے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو بے شمار فضل و کرم ہیں ان میں سے یہ بھی ہمیں نصیب ہو کہ عذاب سے ہم محفوظ ہو جائیں. دوسری بات یہ بیان فرمائی حضور علیہ السلام نے کہ روزے داروں کے منہ سے شام کو جو بو آتی ہے یعنی جب پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے تو اس وقت منہ سے سانس کے ذریعے سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ و تبارک کو مشک کی جو خوشبو ہے جو دنیا کی خوشبوؤں میں سب سے اچھی ہے اس سے زیادہ وہ اچھی ہے، اس سے زیادہ وہ پسندیدہ ہے.
تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں ملائکہ روزے داروں کے لیے رات میں بھی اور دن میں بھی استغفار کرتے ہیں۔ اسی لیے اس ماہ مبارک کو فرمایا گیا کہ یہ ایسی بھٹی ہے کہ اس مہینے سے گزر کر گناہ جو ہیں وہ سب دھل جاتے ہیں، اور روزے دار جو ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں، پاک اور ستھرے ہو جاتے ہیں، اور ترقی درجات کا سبب ان کے لیے ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تبارک جنت کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ مستعد ہو جا اور مزین ہو جا، کہ میرے بندے جو ہیں دنیا کی تعب سے یعنی مشکلات سے آ کر کے تجھ میں آرام کریں۔ تو گویا کہ پوری جنت جو ہے ان لوگوں کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، وہ جو ماہ رمضان مبارک کا اہتمام اور اس کا انصرام کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح جب اس ماہ مبارک کی آخری شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تبارک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا کہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے تو کسی نے عرض کی کہ کیا وہ شب قدر ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والے جب اس سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو پورا اجر دیا جاتا ہے۔ یعنی شب قدر کی عبادت کے اجر و ثواب جو ہیں وہ تو الگ ہیں ان کے لیے، یہ تو صرف روزے کے سبب جو اجر و ثواب تھے وہ ان کے لیے ہیں جو انہیں عطا کیے جائیں گے۔ چنانچہ دوسری حدیث جو اسی حدیث کے ایک حصے کی شرح ہے، جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے۔ تو جب ماہ رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے تو جنت کے پتوں سے ایک عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے حوران عین پر، اور جب وہ ہوا چلتی ہے تو وہ حوران عین جو ہیں اللہ تعالیٰ تبارک کے دربار میں عرض کرتی ہیں کہ یا الہ العالمین، اپنے بندوں میں سے انہیں ہمارے لیے مقرر فرما، یعنی ان کو ہمارا شوہر بنا، تاکہ ان کے ذریعے سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب میں وہ یہ دعا کرتی ہیں جنت کی حوریں، تو اس سے مراد وہی روزے دار ہیں، وہی مومن ہیں سچے، جو خلوص دل اور محبت کے ساتھ، حسن نیت اور خلوص کے ساتھ اس ماہ مبارک کا اہتمام کرتے ہیں، انصرام کرتے ہیں، اور خلوص دل سے اس ماہ مبارک کے وہ روزے رکھتے ہیں۔ روزے کی تعریف کیا ہے؟ فقہا نے روزے کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت عبادت، خورد و نوش اور مجامعت سے اپنے آپ کو باز رکھنا، اور عورت کا حیض اور نفاس سے خالی ہونا شرط ہے۔ یہ روزے کی تعریف فقہاء کرام نے بیان فرمائی۔ یعنی ہم جو دن بھر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں اور بعض امور سے جو اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، یہ ہمارا رکا رہنا اللہ تعالیٰ و تبارک کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور آپ کی سنتیں مبارکہ اور تعلیم پر عمل، اور یہ سب کچھ جو ہے عبادت کی نیت سے ہے۔ تو اسی خلوص دل اور اسی حسن نیت کے ساتھ اپنے روزوں کو پورا کیا جائے۔ اور یہ بھی حضور ہمارے فقہا نے احادیث کی روشنی میں روزے رکھنے والوں کے جو درجات بیان فرمائے، ان درجات میں سے ایک درجہ روزے رکھنے والوں کا یہ بیان فرمایا کہ ایک تو وہ ہیں روزہ رکھنے والے کہ جو صرف اپنے آپ کو کھانے اور پینے اور جمع وغیرہ سے باز رکھتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہو گئے، یعنی یہ پہلے درجے والے ہو گئے۔ اور دوسرے درجے والے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اعضائے بدن کو، یعنی اپنی آنکھوں کو بھی اور اپنے کانوں کو بھی اور اپنی زبان کو بھی، اپنے ہاتھ کو بھی، اپنے پیروں کو بھی، یعنی اپنے تمام اعضائے بدن کو گناہوں سے روکے رکھتے ہیں۔ کوئی ان کے بدن کے
جو اعضاء ہیں ان میں سے کوئی جز جو ہے، کوئی حصہ بھی کسی گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں اور یہ ان سے بلند اور ان سے بالا ہے۔ اور تیسرا درجہ روزہ رکھنے والوں کا فقہ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جمیع ما سوا اللہ کے ہر چیز سے اپنے آپ کو جدا کر کے اسی کی طرف متوجہ ہو کر کے رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ و تبارک جل شانہ ہی کی طرف ان کی توجہ رہتی ہے، کسی اور طرف وہ التفات ہی نہیں کرتے۔ یہ تو خاص الخاص لوگ ہیں اور بڑے بلند مرتبے والے ہیں، لیکن روزوں میں کم سے کم ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو برائیوں سے اور گناہوں سے باز رکھیں اور بچائیں، تاکہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ یہ جو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تو یہ بھی فقہ نے لکھا کہ اس ماہ مبارک کی جو پوری عبادتیں ہیں، اگر ہم اس کا کما حقہ اہتمام کریں تو پھر پورے سال اس کی برکات جو ہیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو قید کر دیا گیا، اور جب وہ قید ہو گیا تو پھر گناہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ تو اس میں تو بے شک کوئی شبہ نہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے، اور وہ یقیناً قید ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ ہم ذات شیطان ہے وہ تو موجود ہے۔ اس کو قرآن مجید میں بھی ذکر آیا کہ من ہمزات الشیاطین، جو قرآن مجید میں آیا ہے، فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ و تبارک سے اس کی بھی پناہ طلب کرو کہ اے اللہ ہمیں اس سے پناہ دے، یعنی یہ ساتھی شیطان جو ہے، اور پھر نفس بھی ہے انسان کا، تو اس کی وجہ سے گناہ جو ہے روزے میں سرزد ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور بچاتا ہے، جیسے کہ حضرت داتا صاحب قدس الروح کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ جو روزہ ہے یہ ہمارے اعضائے بدن کے لیے تو بلا ہے، مصیبت ہے، لیکن ہمارے دل کے لیے جلا ہے، ہمارے دل کو جلا قوت بخشتا ہے، اس سے روحانیت اور قوت و توانائی اور طاقت حاصل ہوتی ہے، اور انسان کو صحت و عافیت بھی حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گی، اور واقعتاً یہ بات ہم نے دیکھی، بہت سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں، خود ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ بہت سی تکالیف اور بیماریاں ماہ رمضان مبارک میں ختم ہو جاتی ہیں روزہ رکھنے کی سبب سے، جیسے حضور نے فرمایا، دوسری جگہ حدیث میں آیا کہ حج کرو، عمرہ کرو تو تم غنی ہو جاؤ گے، یعنی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں مال میں، تمہارے روپے پیسے میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کام کے لیے نہ حج کیا جاتا ہے نہ روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن اس سے یہ برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ تو حسن نیت بھی ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے، چنانچہ دوسری احادیث میں آیا، بخاری اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، یعنی یہ حدیث بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے ان روزوں کے دنوں میں، کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے، یعنی روزے کی حالت میں ہم ظاہر ہے کہ ان امور سے باز رہتے ہیں، اپنے آپ کو روکے رہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہم نے دیکھا گیا کہ دفاتر کے اندر، اپنے آفیسز کے اندر، دکانوں پہ، کاروبار میں، تجارت میں، گھروں میں بہت سی ایسی لغو باتیں یا بیہودہ باتیں عادتاً جو ماضی میں بھی تھیں، یعنی اس مہینے کے آنے سے پہلے وہ اس میں بھی جاری رہتی ہیں، تو اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ روزے کی ظاہر ہے وہ برکتوں سے وہ پھر محروم رہ جائے گا اور اسے حاصل نہیں ہو پائیں گی، تو اس کا بھی بہت زیادہ لحاظ اور خیال ہمیں رکھنا ہے۔ دوسری حدیث شریف میں حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث شریف کے راوی ہیں، کہ آپ نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں سوائے بھوک پیاس کے، یعنی اس کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے فرمایا بہت سے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے
رات کو جاگنے یعنی اس کے قیام کرتے ہیں اور جاگتے ہیں، اس کے سوا انہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندے کو چاہیے کہ اپنی عبادت کو بھی شریعت کے احکام کے مطابق درست اور صحیح رکھے، تاکہ اس کی جو صحیح برکتیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، وہ تو بے شک ہے، لیکن وہ بے نیاز ہے، ہم نیاز مند ہیں، ہم محتاج ہیں اور ہمیں حاجت ہے۔ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم دین کے، شریعت کے احکامات کو پیش نظر رکھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہو سکیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور نے روزے کی تعریف میں فرمایا کہ یہ سپر ہے، یہ تو روکنے والا ہے اور بہت بڑا بند باندھ دیتا ہے ہر برائی سے اور ہر مصیبت سے اور ہر آفت سے بھی، جہنم کے عذاب سے بھی۔ تو فرمایا کہ لیکن یہ کہ جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے، یعنی روزے کو پھاڑ دیا جائے۔ تو عرض کی گئی بارگاہ رسالت میں کہ اس کو کیسے پھاڑا جائے گا، تو ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے، یہ جھوٹ اور غیبت سے۔ تو اللہ تعالیٰ تبارک ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی طرح حضرت ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں کہ روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہا جائے، روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے اور کاموں سے بھی اپنے آپ کو باز رکھا جائے اور اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو روزہ جو ہے یہ کسر نفسی کا اور جملہ گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ کثرت سے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں اپنے دیگر فرائض کو، یعنی نماز کو بھی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو بھی اور ذکر کو، اذکار کو، درود شریف کو جاری رکھیں تاکہ ان کی اس ذکر و اذکار کی وجہ سے ان برائیوں سے، گناہوں سے بھی ہم محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ و تبارک عمل کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔